سورہ فاتحہ پارہ نمبر 1 آیات نمبر 10 آیات نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ جو شرک کرتے ہیں یا یہ جو منافقت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بیماری بن جاتی ہے۔ نفاق بھی ایک بیماری ہے۔ دین سے دوری جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایک چھوٹا سا تل ہوتا ہے، جب ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے تو اتنے سارے، وہ پورا دل ہی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اب ان کے دل میں ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے، جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ایسے دل میں بھی یہ ایک بیماری ہے۔ اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، توحید ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری اس پہ عمل کرنا ہے، جیسے ان کے صحابہ کی گزری، تو تب یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ روحانی کسی بابا کے پاس چلے جائیں، کسی پیر کے پاس، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اندر بیماری بن چکی ہے، بلکہ وہاں جانے سے اور بڑھے گی۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ جب وہ خود ہی غلط راستے پہ چلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، ہر دور میں، ہمارے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری کتاب ہے ہمارے پاس، ہم اس کو نہیں پڑھتے جو ہمارے بڑوں نے کیا، جو دیکھا دکھائی تھی بدعت، اپنی طرف سے دین گھاڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ اب یہ 12 ربیع الاول کر رہے ہیں، محرم کر رہے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، دیگیں بناتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبروں سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے گھاڑ لیا۔ ان کے دل میں تو ہے بیماری، تو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ، اللہ کی راہ میں تو یہ خرچ نہیں کرتے، ایک بڑا حصہ جو ہے میں اپنی راہ میں خرچ کروں گا، ایک حصہ مقرر کر لوں گا، شیطان نے کہا۔ تو یہ وہی حصے ہیں جو شیطان پھر اپنی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ انسان کا دل تو بیمار ہو چکا ہے، بیماری پیدا ہو چکی ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ پھر وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بیماری ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ نفاق، جھوٹ، دھوکہ، زنا، گناہ، یہ سب چیزیں، یہ اللہ نے ان کے دل میں بیماری پیدا کر دی، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کو اچھائی نظر نہیں دیتی، برائی نظر دیتی ہے، غلط کام ان کو اچھے لگتے ہیں، بدعتیں، نئے نئے دین قائم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو آخرت میں ان سے حساب ہوگا۔ اسی کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ ان کے اندر تو بیماری ہو چکی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ اسی لیے بات بات پہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں فلاسفر بن جاتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا، کیسے اگلے کو پاگل کر دیا۔ اللہ کے بندے، تم خود بیمار ہو چکے ہو، تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اس کا آخرت میں تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اب ہے اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ فی، ان میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہ، پس زیادہ کیا، اس کو بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، مرض، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، باوجہ اس کے، جو کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ صحیح بخاری کی روشنی میں دل کی بیماری سے مراد، اس آیات میں بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، بلکہ نفاق، دوغلاپن، شک، حسد بیماری ہے۔ یہ چیزیں ہیں، نفاق میں آتی ہیں ساری۔ دوغلاپن، جس کے ساتھ بیٹھا اس کا بن گیا، پھر اگلے کے پاس گیا اس کا، اور شک کرنا، حسد پیدا ہو جائے ان کے اندر،
इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हारे उसके पास नहीं होता तो दूसरे से हसद करेगा कि उससे छीना जाए, या हसद में आके कहेगा मैं तुमसे अच्छा हूँ, मेरे पास ये है, मैं फला हूँ, मैं फिर अपनी कौमें गिनवाने बैठ जाना है, ये वो, हमारे बड़े ये करते थे, ये करते थे, फला करते थे। ये एक बीमारी है। सही बुखारी हदीस नंबर 52 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जिसमें गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आयत है सही बुखारी की, इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, सही बुखारी ने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते थे। उन्होंने फरमाया है कि जिसमें एक लोथड़ा है खून का, गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो जिस्म दुरुस्त रहता है। अगर दिल जैसे गलत गलत काम करना, जी हमारा दिल आ गया, हमारा दिल है, हम ये करें, हम ये खाएं, हम ये पहने, हम फलां करें, हम फलां करें, झूठ बोलकर, जिना करके, चोरी करके, बदकारी करके अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, लोगों को धोखा देना, खुद चालाक बनना, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, ये एक दिल की बीमारी होती है। और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अगर दिल का ये लोथड़ा बिगड़ जाए, आप देखें जिसके दिल में तो बस तक ये बीमारी होती है, वो बुराई पे चलता जाता है, चलता जाता है, तो इससे तो पूरा जिस्म ही बीमार हो जाएगा। वो जिना करेगा, वो गुनाह करेगा, वो नशे करेगा, वो झूठ बोलेगा, बदकारी करेगा, क्या कुछ करेगा। तो फिर दिल अकेला बीमार नहीं होता, फिर पूरा जिस्म ही बिगड़ जाता है, उसका खराब हो जाता है। या तो उसको कोई बीमारी लग जाती है तो बस तकफिरुल्लाह, या फिर वो जिस्म ही पूरा जब इतने गलत काम करता है तो वो कहाँ फिर सही रह जाता है। सुन लो, वो दिल है, मुनाफिकीन के दिल शक कुफर की वजह से बीमार थे। जो मुनाफिक हैं उनके दिल शक, मुनाफकत और कुफर, जो वो कुफर करते हैं, मुंह पे क्या बोलते हैं, पीठ पीछे क्या करते हैं, अपने बड़ों की रस्में, बिदतें, तो बस तफला सारे गलत काम करते हैं, तो वो उनका दिल और जिस्म बीमार हो जाता है। इसलिए इनके अमल बिगड़ जाते हैं। इसलिए जो वो अमाल करते हैं ना, अमल जो कुछ करते हैं, जैसे उठना बैठना, किरदार हो गया, तो बस तफला अक्सर लोग आपने देखा है गलत राह पे चले जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत राह से पैसे कमाते हैं, औरतें हों मर्द हो, तो उनके अमाल बिगड़ जाते हैं। फिर वो उनके झूठ की सजा होती है, मुनाफकत की सजा होती है, फिर उनको सजा उसका बदला मिलता भी है, पर वो सोचते नहीं। आयत के आखिर में यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे, कर जिक्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 33 में मुनाफिक की सबसे पहली निशानी ये बयान की गई है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। अक्सर मुनाफिक जितने मैंने देखे हैं जिंदगी में, वो बोलते क्या है करते क्या है, बोलते क्या है करते क्या है, और तो बस तो फिर सालों 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 वो दिल में बात को छुपाए रखते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता, और वही एक ही झूठ बार बार रिपीट रिपीट रिपीट, आगे वाले को पता नहीं चलता कि इसने कब हमसे झूठ बोला। फिर खुद ही कभी कहेगा कि ये मैंने झूठ बोला था, तो फिर कब यकीन आता है बंदे को, जो तूने झूठ इतने साल बोले हैं तो अब तुझ पे कौन यकीन करेगा। यही होता है कि तो अस्तगफिरुल्लाह, उनके झूठ बोलने की रवानी भी ऐसी हो चुकी है कि आगे वाले को सालों पागल बना देते हैं वो। इनका ये झूठ कि वो मोमिन है, इनके लिए दर्दनाक अजाब सबसे बड़ा है। फिर वो इतना कुछ करते हैं, पर वो ये भी बोलते हैं कि हम मोमिन हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं, फलां गद्दी से हैं, फलां खानदान के, फलां हमारा रुतबा है, हमारे बड़े ये करते थे, हम ये करते हैं, हम ये झूठ भी बोलते हैं, अच्छे काम भी नहीं करते, नेकी के रास्ते पे भी नहीं चलते, और उल्टा झूठ भी बोलते हैं कि हम मोमिन हैं। तो ये भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बीमारी में इजाफे की वजह। बुखारी शरीफ की तालीमात के मुताबिक जब इंसान गुनाह पर इसरार करता है और तौबा नहीं करता, एक इंसान गुनाह करता है, एक बंदा होता है कभी थक जाता है, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, नहीं, वो बल्कि खुद भी गुनाह करता है इंसान, दूसरों को भी इसरार करता है कि तुम भी करो, तो वो कभी भी इसकी अल्लाह ताला तो बस तफला ऐसे गुनाह
ایسے انسان کو پھر کیا پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ جو وہ خود گناہ کرتا ہے تو کرتا ہے، دوسروں کو جو اصرار کرتا ہے تم بھی کرو تو اس کو گناہ بھی وہ لے لیتا ہے۔ پھر ساری زندگی وہ جو دوسرا انسان گناہ کرتا رہتا ہے، چاہے یہ حاجی بن جائے، غازی بن جائے، جو کچھ بن جائے، اس کو گناہ اس کو ساری زندگی ملتا رہتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا تیل ہوتا ہے، جب وہ بار 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 گناہ کرتا جاتا ہے، دوسروں کو بلکہ ساتھ ملا لیتا ہے، تو پھر اس کے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کچھ اچھائی کچھ برائی کچھ نظر نہیں آتا، وہ جو کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ وہ انسان شیطان بن جاتا ہے، اس میں آ جاتی ہے، میرے آگے بولے کوئی نہ، میرے آگے چلے کوئی نہ، میرے آگے یہ نہ ہو، میرے پاس فلاں جائیداد ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، بس توبہ استغفر اللہ۔ پھر اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کہیں سے بھی بس اپنی جیبیں بھرتا رہتا ہے، اپنی دولت جمع کرتا رہتا ہے، گناہ سے کرے زنا سے کرے جیسے بھی کرے، وہ دوسروں کو دکھ درد اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ کسی کا بھی حق کھا جاتا ہے۔ منافقین کیونکہ اپنی اصلاح کی بجائے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، بلکہ یہ کہ وہ خود اچھے بن جائیں نہیں، وہ بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ جیسے اب یہ بھی تو سازشیں ہی ہیں، یہ جو کرنا ہے فلاں چیز کر لو فلاں چیز کر لو فلاں چیز کر لو۔ اب دیکھیں ہندو جو ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور وہی پیسے ہمارے مسلمان کھا کے پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سازشیں ہی ہیں دین کو کم کرنے کی۔ باہر والے تو کرتے ہی کرتے ہیں، خود بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں منافق۔ اس لیے اللہ نے ان کی قلبی بیماری نفاق کو مزید بڑھا دیا۔ اب دیکھیں ایک برا ہے خود، وہ دوسروں کو کہے گا تم بھی برا کرو، ادھر سے اتنے پیسے ملتے ہیں، میں تجھے لا دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، کہے گا نشہ بیچو اتنے ملتے ہیں، فلاں کرو زنا پہ یہ کروا لو وہ کروا لو۔ اس طرح کی سازشیں وہ دین سے تو دور لے گئی نا، یہ دین کے خلاف ہی ہیں، اسلام کے خلاف ہیں جتنے کام انسان کرتا ہے، تو وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی قلبی یعنی جو قلبی دل کی بیماری، قلبی بولتے ہیں دل، بیماری نفاق جو اس نے منافقت کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑھا دیتا ہے، اس کی بیماری بھی بڑھ جاتی ہے دل کی، اور اس میں نفاق جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر توبہ استغفر اللہ، ایسے بندے سے بندہ کچھ بھی بولے، وہ زندگی بھر بولتے رہے، اس کو وہ نہ تو سیدھی رات پہ آتا ہے، نہ اس کو سیدھی باتیں سنائی دیتی ہیں نہ دکھائی دیتی ہیں۔ وہ آپ سے بولے گا میں اچھا کرتا ہوں فلاں، وہ چھپ چھپ کے وہی کرے گا جو جدھر اس کا دل لے جائے گا، کیونکہ اس کا دل تو ہو چکا ہے بیمار، وہ خود بھی منافق ہو چکا ہے۔ تو ایسا بندہ خود سوچے اللہ کے آگے کیا حاضر ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، جنت نہیں ہوگی۔ توبہ استغفر اللہ، ہر انسان کو توبہ کرنی چاہیے جب بھی کوئی اچھی بات سنے تو، اور یہ تو قرآن پاک ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ انگلش میں تفسیر۔